إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، مسلمانوں کی تاریخ
اور ان کا ماضی اس قدر روشن ہے کہ جب ہم مسلمانوں کی تاریخ کے اوراق کی ان اوراق پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے سینے پھولنے لگتے ہیں، سر فخر سے بلند ہونے لگتا ہے، ہمارے حوصلے آسمان کو چھونے لگتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی تاریخ میں بہادروں کو، دلیروں کو، جگر والوں کو، سپہ سالاروں کو، جرنیلوں کو، بڑے بڑے کمانڈروں کو اور ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے ان وعدوں پہ یقین آ جاتا ہے جو اپنے بندوں سے قرآن میں کیے ہیں۔ اتنے بڑے بہادر دلیر کمانڈر، جرنیل کہ جو اپنی مسلم سپاہ میں شامل تو ایک سپاہی کے طور پہ ہوئے، لیکن پھر اسلام نے ان کو جواں مرد، مدبر قائد، روم اور فارس کے ایوانوں میں لرزہ برپا کرنے والا، دشمن کی صفوں کو چیرنے والا، دشمنان اسلام کے لیے شمشیر بے نیام بننے والا، جس کی فہم و فراست، ذہانت، جرت اور خطرناک منصوبوں کو آج تک عالم کفر یاد کرنے والا، کہ جن کو شاہ مدینہ نے، سلطان مدینہ نے، جناب محمد الرسول اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا کہ یہ خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اللہ کی تلواریں کبھی ٹوٹا کرتی دل میں آ رہا تھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حوصلوں کو بلند کیا جائے کہ یارو تم اتنے کمزور نہیں تھے، تم اس قدر بزدل بھی نہیں تھے، تمہاری تو تاریخ اتنی روشن ہے، ستارے چھپ جائیں، چاند چھپ جائے، گھوپ اندھیری رات میں بھی اگر تمہاری تاریخ کو نکالا جائے تو اللہ کی قسم آسمان تک اس کی روشنی آ جاتی۔ جب دلیروں کی فہرست نکالی، اتنے بڑے بڑے دلیر تھے، اور ان سارے دلیروں کے عظیم کمانڈر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری سے بڑھ کے کسی کی دلیری نہیں تھی۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے شجاع ناقابل بیان ہے۔ میں نے کہا یہ تو خلفاء ہیں، کیوں نہ جرنیلوں میں سے ایک بندہ سلیکٹ کیا جائے اور اس کی سیرت کو آپ کے سامنے رکھ کے یہ بات آپ کو یاد کروائی جائے کہ ہماری تاریخ بزدلوں کی تاریخ نہیں، بہادروں کی تاریخ۔ اور جن لوگوں کی طرف تم دیکھ کے آج گھبرا جاتے ہو کہ یہ 37 ملک لے کے آ گیا، اس کی اکانومی بڑی مضبوط ہے، اللہ کی قسم اس اللہ کے شیر کی ایک دھمکی پہ سر نگو ہو جاتے تھے، لڑنا تو بڑی دور کی بات۔ وہ خالد ابن ولید، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دن پیارے رسول کے ساتھ تھا، میں اور آپ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، لوگ گزر رہے تھے، ایک شخص گزرا، موضوع ایسا تھا، پہلے تو میں نے اپنے آپ کو انکار کیا کہ بھائی تو کمزور ہے، بیماری سے اٹھا ہے اور اتنا جذباتی اور جوش والا موضوع تو سلیکٹ کر رہا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ لہجوں سے نہیں، الفاظ سے ہی بھائی انشاءاللہ جوش میں آ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔
لہجے اتنا اثر نہیں رکھتے جتنا ان کی زندگی اور کردار اثر رکھتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے نبی یہ شخص فلاں علاقے کا رہنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا نیک بندہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ گزرا تو وہ کہنے لگا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی یہ فلاں بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا ہی برا انسان ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد خالد ابن ولید جب گزرے تو میں نے نبی کے پوچھے بغیر ہی فرما دیا، عرض کر دی اللہ کے نبی یہ خالد ابن ولید ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا مسکرا کے یہ اللہ کا بہترین بندہ ہے اور اللہ کی تلوار ہے۔ وہ خالد ابن ولید کہ جن کے بارے میں سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیف اللہ اللہ کے بندوں میں بہترین بندہ ہے، اپنے قبیلے کا عظیم بندہ ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ وہ خالد ابن ولید کہ جب مسلمان ہوا کہتا ہے کہ میں دور جہلیت کے اندر میں نے بہت سے مار کے رسول اللہ کے مخالفت میں لڑے، لیکن جب بھی نبی کے مقابلے میں آیا یہ اتنا دلیر خالد ابن ولید اس کے کلیجے کو ہاتھ پڑ جاتا تھا، یہ ڈرنے لگ جاتا تھا کس ذات کے سامنے تو کھڑا ہو گیا ہے۔ کہتا ہے ایک دن ظہر کی نماز میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، میں اپنے گروہ اپنے قافلے کے ساتھ ان پہ حملہ آور ہونا چاہا، جب قریب ہوا کسی ذات نے کسی ہستی نے اس ہستی نے کہ جس نے اس خالد سے بڑا کام لینا تھا اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے فرشتوں نے اس کو روک دیا۔ کہتا میں نے کہا چلو عصر کے ٹائم حملہ کروں گا۔ عصر کی نماز ہوئی، نبی پاک نماز پڑھ رہے ہیں، میں حملے کے لیے آگے بڑھا، پھر کسی ذات نے مجھے پیچھے دھکیلا۔ اس دن میں سمجھ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب پہ ہی غالب نہیں آئے گا، پوری دنیا پہ غالب آئے گا۔ کہتا میری جرت ہی نہیں ہوتی تھی نبی کا مقابلہ کرنے کی، میں اسی بات سے پہچان گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا تڑپنے لگا کہ کسی طرح مسلمان ہو جاؤں، کیا مجھے اللہ کے رسول معاف کر دیں گے؟ رحمت للعالمین معاف کر دیں گے مجھے؟ کہتے ہیں میرے بھائی کا کسی مسلمان کا خط آیا کہ آج تجھے محمد الرسول اللہ بڑے اچھے الفاظ میں یاد کر رہے تھے۔ کہتا ہے اللہ کی قسم اسی وقت عہد کر لیا کہ یہ آپ کا غلام آپ کے قدموں میں آنے والا ہے۔ گھر سے نکل پڑا، اکیلا ہی نکل پڑا۔ راستے میں دیکھتا ہوں عمر بن عاص نظر آ گئے، پوچھا کہاں چلے؟ کہا جہاں تو جا رہا ہے میں بھی وہاں جا رہا ہوں، اب تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ کہتا ہے ساتھ عثمان بن طلحہ بھی مل گئے، ہم تینوں یار چلے مدینہ پہنچ گئے اور وہاں جا کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو اس بات کو، جو بھی محمد کے قدموں میں بیٹھ جائے اللہ اسے آسمان کی بلندی عطا کر دیتا، اور جس نے اس تاجدار ختم نبوت کے قدموں کو چھوڑا نا اور اوپر سر اٹھانے کی کوشش کی، اللہ کی قسم اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مسلمان ہو گیا، اور کیسا مسلمان ہوا؟ کہتا ہے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سونا آیا غنیمت کے طور پہ۔ جب سونا آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نئے مسلمان ہوئے تھے چند لوگ، ان میں تقسیم کر دیا، باقی کسی صحابی کو نہیں۔ اچھا خاصا سونا تھا 2 اینٹوں کے برابر، ان میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پریشانی دیکھی، فرمایا یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ پکے مسلمان ہو جائے، ان کی محبت اور بڑھ جائے۔ نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کا فکر فاقہ ختم ہو جائے۔ صحابہ پیچھے ہٹ گئے، ٹھیک ہے جی آپ کا فیصلہ مان لیا۔ ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگا اے محمد اللہ سے ڈر جا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اس روئے زمین پہ مجھ سے بڑھ کے کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ کہا آپ نے انصاف نہیں کیا، ہمارا حصہ نہیں دیا آپ نے۔ یہ بات کرنی تھی کہ خالد ابن ولید نے اپنی تلوار نکال اور عرض کی اللہ کے نبی حکم کریں، میں اس کی گردن اٹھا کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھ کے اور خالد ابن ولید کی تلوار دیکھ کے پیچھے ہٹنے لگا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے لوگوں میں سے چھپتا چھپاتا نکل گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اس کی نسل میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن تو زبان سے پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور اگر میں زندہ رہا تو ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو یہ آسمان کی بلندیاں محمد کریم کے قدموں میں ملتی ہیں، اور جو میرے نبی کے سامنے کھڑا ہو جائے پھر اس کی نسلوں کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں۔ قدموں میں آ جاؤ امتیوں، قدموں میں، انشاءاللہ اللہ عرش کی بلندیاں دے دے گا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی پہلی جنگ بطور سپاہی، ابھی کمانڈر نہیں بنے، جرنیل نہیں بنے، بطور سپاہی پہلی جنگ، جنگ موتا، بڑی زبردست جنگ تھی۔ اللہ اکبر۔ شام کے اندر ان ظالموں نے کیا کیا؟ سفیر تھے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر ازدی، دعوت لے کے گئے، انہوں نے قتل کر دیا۔ 15 علماء اکرام دین کی تبلیغ کے لیے وہاں گئے، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ جب علماء کو قتل کیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب فیصلہ ہماری تلواریں کریں گی، اور نیرا ملا بننا بھی جان نہیں چھڑواتا۔ یاد رکھو ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی۔ تبلیغ کے لیے بندے بھیجے، دعوت کے لیے بندے بھیجے، علماء 15 صحابہ علماء بھیجے، ان کو قتل کر دیا۔ جب بات قتل کی آئی تو پھر میرے نبی نے یہ نہیں کہ صرف آنسو بہائے، بلکہ صحابہ کو حکم دیا کہ ہم لڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا لشکر تیار ہو گیا، امیر لشکر زید بن حارثہ مقرر کر دیا گیا۔ فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ کمانڈر ہوگا، جب یہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ یہ لیڈر ہوگا، کمانڈر ہوگا۔ لشکر چلا گیا، لڑائی ہوئی، اور اس قدر لڑائی تھی شدید، مسلمان جو تھے 260 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اس جنگ کے اندر۔ کائنات کے حبیب مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، منظر دیکھا، فرمایا میرے صحابہ زید شہید کر دیا گیا۔ اب لشکر اسلام کا پرچم جعفر نے پکڑ لیا، جعفر بھی شہید کر دیا گیا۔ اور جعفر شہید ہوا تو کیسا ہوا؟ اللہ اکبر۔ یہ جعفر کون ہے؟ ابو طالب کا بیٹا ہے، حضرت علی کا بھائی ہے، اور میرے محمد کا کزن ہے، چچا کا بیٹا ہے، بھائی ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب جعفر کی لاش کو ہم نے دیکھا نا، سر سے لے کے پاؤں تک صرف فرنٹ پہ، بیک پہ کوئی نشان نہیں تھا زخم کا، سر سے پاؤں تک 50 تیر، نیزے اور تلوار کے نشان تھے، سر سے پاؤں تک، اور آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ فرمایا اسلام کا جھنڈا عبداللہ ابن رواح نے اٹھا لیا، عبداللہ ابن رواح بھی شہید ہو گیا۔ پیارے نبی افسردہ ہو گئے۔ اچانک اسلام کا لشکر ایک نوجوان نے اٹھایا، اور وہ جب جھنڈا اٹھایا تو کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ اب اسلام کا جھنڈا اس نے اٹھایا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ اس کو فتح دے کے رہے گا۔ خالد ایسا لڑا اللہ کا شیر، اس نے تہس نہس کر دیا لشکر، فتح ہو گئے، جنگ موتا جیت گئے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اہل بیت، سید خاندان،
कुरैशी हाशमी जाफिर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए थे। 3 दिन जाफिर के घर नहीं गए, पता चला कि उनका रोना बंद नहीं हो रहा। 4थे दिन घर गए, घर में दाखिल हुए, अल्लाह अकबर, ये जाफिर है। अभी मेरा मौजू नहीं, इंशाअल्लाह अगले जुमे सैयदना अली रजी अल्लाह ताला की सीरत पे बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसमें लाऊंगा बहुत सारी बात। घर में दाखिल हुए, पूछा जाफिर के बेटे कहाँ हैं? जाफिर के 2 बेटे आगे बढ़े, छोटे छोटे थे, और इस हदीस का रावी भी जाफिर का बेटा अब्दुल्ला है रजी अल्लाह ताला। कहता हम छोटे थे, निकले, हमारे बाल बड़े बड़े हुए थे, आपने फरमाया नाई को बुलाओ, नाई आ गया, आपने हमारे सर मुंडा दिए। जब सर मुंडाए तो मेरा छोटा भाई जिसका नाम हमने मोहम्मद रखा हुआ था, यानी जाफिर का बेटा मोहम्मद था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चेहरे की तरफ देखा, फरमाया जाफिर का ये बेटा तो अपने दादा पे गया, अबू तालिब पे गया है, और ये जो अब्दुल्ला है ना, ये फहम व फरासत, शक्ल और सूरत, सीरत और किरदार में मैं मोहम्मद जैसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला कहते हैं मेरे नबी ने मुझे उठाया और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अब्दुल्ला के लिए तू बरकत के दरवाजे खोल दे। मेरे लिए इतनी दुआएं की, साइड पे बिठाया। और सुनो, जब भी कोई अपना चला जाता है ना, हम उसे कहते हैं परवाह ना कर, हम तेरे साथ खड़े, तेरा नान और नफके का ख्याल रखेंगे। अल्लाह अकबर। हम तेरे साई हैं, हम तेरे सरपरस्त, बस इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन सुनो, मेरे मोहम्मद ने कैसी तसल्ली दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जाफिर की बीवी की तरफ बढ़े ना, और ये दीन ऐसे नहीं पहुंचा, इसकी जड़ों में खून देखो कैसे कैसे लगे, कैसे कैसे खून। जाफिर की बीवी की तरफ बढ़े, फरमाया रो क्यों रही हो? कहने लगी बेआसरा रह गए, यतीम हो गए, कोई भी तो नहीं है इसका। फरमाया किसने कहा कि जाफिर के बेटों का कोई नहीं? जाओ कायनात के लोगों सुन लो, दुनिया और आखिरत में इन दोनों का सरपरस्त मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु। अल्लाह अकबर। जाफिर तो जो मकाम लेना था ले गया, उसके बच्चे भी ले गए। और मुझे बताओ तो सही कि अगर जिसका सरपरस्त मोहम्मद हो, क़यामत के रोज वो रुसवा हो सकता है? अल्लाह अकबर। फरमाया सुन लो, तू फिक्र फाके की बात ना कर, दुनिया और आखिरत में जाफर के बेटों का मैं मोहम्मद सरपरस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाऊं जाफिर तेरे बच्चों के मकाम पर और अजमत पर रजी अल्लाह ताला अन्हुम। अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह उनसे राजी हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह शेर, खालिद इब्ने वलीद फतह मक्का हुआ, कहते हैं पहली दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा मुझे कमांडर बनाया एक ग्रुप का, और फरमाया कदा की तरफ से तू मक्का में दाखिल होना, और रास्ते में जो भी तुझे रोकने की कोशिश करे, जब खालिद उसकी गर्दन उतार दे, काट दे आज जो भी तुझे रोके। और रहमत लिल आलमीन, मीठा मीठा, कौड़ा नहीं बोलना। ये नबी के बारे में जो बातें घड़ रखी है ना तुमने, कल क़यामत के रोज हौज़े कौसर पे जवाब दोगे। ये दीन तलवार से नहीं फैला जी, सिर्फ बातों से फैला है। जहां तलवार की जरूरत पड़ी वहां मेरे नबी ने तलवार चलाई, और जहां जुबान की जरूरत पड़ी वहां जुबान से दावत दी। ये क्या बात हुई? तलवार से डर लगता है? अल्लाह अकबर। जाओ, आज भी खालिद इब्ने वलीद की कब्र पे वो बात तहरीर है जो अपनी जिंदगी में कहा करते थे कि या अल्लाह, ये जो बुज़दिल लोग मौत से डरते हैं ना, या अल्लाह इन बुज़दिलों को कभी नींद भी ना आए। नींद भी तो मौत है ना। अल्लाह अकबर। कहते हैं मक्का में दाखिल हुआ,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہوئے، صحابہ بھی داخل ہوئے. آپ نے اعلان کر دیا جو معافی مانگ لے معاف کر دینا. آج ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے امن پا جائے گا. بڑوں بڑوں کو معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ میں جب داخل ہوئے اور وادی طوا کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر صحابہ کا لشکر دیکھا، میرے نبی کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو آ گئے. سبحان اللہ، کہاں سے اکیلا محمد شروع ہوا تھا اور آج اللہ نے لشکر بھی عطا کر دیے. مکہ دوبارہ دے دیا. جس مکہ سے رات کے اندھیروں میں نکلے تھے دن کے اجالوں میں داخل کر دیا. سجدہ ریز ہو گئے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے 5ویں دن فرمایا، خالد یہ 30 لوگ لے اور جا کے عزا کے ٹکڑے کر، عزا کے ٹکڑے کر. آخر کیا وجہ تھی بھائی؟ مکہ فتح ہوئے 5 دن ہوئے تھے، سب سے پہلے عزا ختم کر. کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور یاد رکھو اللہ کی قسم، جس سرزمین پہ شرک ہو وہاں اللہ کی برکتیں آیا کرتی، اللہ کی رحمتیں آیا کرتی. اللہ اس سرزمین کی طرف نہیں دیکھتا. بھی میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. آپ کے ملک کے کتنے صوبے؟ 4 صوبے. میں تقریباً سارے صوبے گھوما سوائے بلوچستان کے. سندھ کے اندر بھی دیکھا میں نے، پنجاب بھی دیکھا، KP کے بھی دیکھا. اور میری ایک عادت ہے کہ میں وہاں کے نمود و نمائش، معیشت، معاشرت اس پہ توجہ کرتا ہوں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے KP کے اندر وہ چیز دیکھی نہ تمہارے پنجاب میں ہے نہ تمہارے سندھ میں. وہ کیا چیز تھی؟ 12-15 بچے ایک چھابڑی لگاتا ہے اور شام کو اچھی خاصی روزی کما کے خوش خوش گھر جاتا ہے. چھوٹا سا گھر ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، بس اپنی روزی روٹی کرتا ہے، سادی سی زندگی گزارتا ہے. میں نے اکثر سے سوال کیا، بھائی 10 بچے 15 بچے ماشاءاللہ اللہ برکت دے، کاروبار تیرا چھوٹا سا، آمدن تیری معمولی سی، کہتا بس اللہ کی طرف سے برکت ہے. نہیں، شاید کہ ان کے عقل میں یہ بات نہ ہو، لیکن جو میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے وہاں پہ شرک کے اڈے بہت کم ہیں، قبر پرستی بہت کم ہے. اکثر علاقوں میں تو نام و نشان ہی نہیں ہے قبر پرستی. اس وجہ سے اللہ ان پہ راضی ہے اور اللہ کی برکتیں ہیں بے شمار. اس لیے کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے حکم جاری کیا کہ جاؤ اور جا کر کے کسے اڑا دو؟ عزا بت کو. خالد بن ولید کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ اکبر. جب یہ سینہ توحید سے بھر جائے نا پھر توحید کے کام کر کے خوشی بڑی ہوتی ہے. ہاتھ میں کدال پکڑی، جا کے عزا کے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. اور میں نے کہا عزا آج میں تجھے جھٹلاتا ہوں. اے عزا تیری ذرا برابر بھی عزت نہیں کرتا میں. اے عزا آج اللہ نے میرے ہاتھوں تجھے ذلیل کروا دیا. پہلی کدال ماری، اس کی گردن اتار دی. اتنا بڑا بت تھا، 30 صحابہ لگ گئے اسے توڑنے اور شام تک اس کی زمین برابر کر کے رکھ دی. اللہ کی زمین سے شرک کو مٹا کے رکھ دیا. یہ ہے خالد، شرک کے اڈوں کو اڑانے والا. آگے بڑھتے ہیں. حنین جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ حنین کا جب مارکا لگا 12,000 مسلمان تھے، 7,000 کافر تھے. مسلمان بڑے خوش ہوئے، واہ جی واہ آج تو ہم ان کو رگڑ کے رکھ دیں گے. بھول گئے اللہ کی مدد و نصرت کو، بھول گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طاقت، اپنے میزائل، اپنے ٹینک، اپنے بارود، تلوار، نیزہ، تعداد، اللہ کی قسم اللہ نے سبق سکھا دیا.
ایسے تیر چلائے دشمن نے، یقین کرو صحابہ کہتے ہیں ہماری دوڑیں لگ گئی، وہ 7,000 ہم 12,000، دوڑیں لگ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، کہانی ساری الٹ گئی۔ اللہ فرماتا ہے بھاگ گئے یہ سارے کے سارے، تتر بتر ہو گئے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ پھر اللہ نے سکینت نازل کی، اور یاد رکھو مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ ہم نے کبھی تیر و تلوار پہ یقین نہیں کیا، ہماری تاریخ ہی ایسی۔ ہم نے جب بھی بھروسہ کیا کس پہ کیا ہے؟ اللہ پہ کیا۔ خالد ابن ولید، اللہ نے سکینت نازل کی، دوبارہ جڑے۔ خالد ابن ولید اکیلا شخص دشمن کی صف میں ایسا گھسا اللہ کی مدد سے ان سب کو توڑ کے رکھ دیا، اور اسی حالت میں خالد ابن ولید زخمی ہو گئے، بڑی بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اپنے خیمے میں تھے، کسی نے آ کے کہا آپ کی تیمارداری کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالد کہتے اللہ کی قسم آدھا تو میں ویسے ہی ٹھیک ہو گیا کہ میرے لیے میرے محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں پیارے نبی آئے، آ کے میرے پاس بیٹھے، دعائیں دی، اپنا لعاب مبارک تھوک مبارک منہ سے نکالا، میرے زخموں پہ لگا دیا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم کچھ دنوں میں میرے زخم ٹھیک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے ابھی حنین کی تھکاوٹ نہیں اتری تھی، پتہ چلا کہ طائف کے اندر دشمن اکٹھا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خالد کہاں ہے؟ جاؤ دشمن کو سبق سکھا کے آؤ۔ خالد کہتے ہیں کہ میں اپنا لشکر لیا اور لشکر لے کے طائف پہنچ گیا۔ جو بھائی گئے ہیں اللہ سب کو بیت اللہ کا حج و عمرہ نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں انہیں پتا ہے مکہ سے 80 کلومیٹر ہے طائف۔ اللہ ربی کہتے ہیں میں طائف پہنچا اور دشمن کو ایسی ضرب لگائی وہ قدم ٹکا ہی نہ سکے، پیچھے ہٹتے اپنے قلعہ میں بند ہو گئے۔ اور جب قلعہ میں بند ہوئے 18 دن تک ہم نے ان کا راشن پانی بند کر دیا۔ آخر وہ سمجھ گئے کہ ہم ان سے جیت نہیں سکتے۔ وہ قلعے سے لشکر نکلا سارے کا سارا اور آ کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ارے یہ مجاہد صرف تلوار ہی نہیں چلاتے بلکہ اللہ کے دین کی دعوت، اپنا کردار، اپنا معیار ایسا پیش کرتے ہیں کہ دشمن دیکھ کے 10,000 کا لشکر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اتنے مارکے ہیں کہ شاید میں سارے بیان نہ کر سکوں، ایک دو جو خاص ہیں میں ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ ان میں سب سے اہم لشکر جو تھا نا، اللہ اکبر، وہ تھا مسیلمہ کذاب کے بارے میں، جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مسلمان ان کے ساتھ لڑے، اور یاد رکھیں 13,000 صحابہ تھے، 70,000 یہ تھے مرتد تھے۔ یہ مرتد ہوتا ہے جو ختم نبوت کا انکاری ہوتا ہے نا، وہ مرتد ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ یہ جو کر رہے ہیں نا کلیم کافر ہیں، کافر ہوتا ہے نا، اسلامی ریاست میں پھر اس کو قتل نہیں کیا جاتا، اسے مراعات دی جاتی ہیں اس کے جو اللہ رسول نے طے کی۔ اگر اسے کافر قرار دو، اگر مرتد قرار دیا جائے تو پھر ریاست اس کی گردن اتارتی۔ اس لیے قادیانی کو کافر قرار دینے پہ زور دیا جا رہا ہے، مرتد کوئی نہیں کہتا۔ کافر قرار دے دیے گئے تو میرے بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ان کو کہیں پہ روک بھی نہیں سکتے یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں مسیلمہ کذاب 70,000 کا لشکر، صحابہ کہتے ہیں اتنی جنگیں لڑی، سب سے سخت جنگ جو ہم نے لڑی وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی، اور اس کا چیف کمانڈر جنرل خالد ابن ولید 5 سٹار 7 سٹار۔ اللہ اکبر۔ 13,000 کا لشکر لے کے پہنچ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں باقی جنگیں بھی ہم نے لڑی لیکن جو جوش اس میں تھا نا شاید کسی مارکے میں نہیں تھا۔ کیوں؟ ختم نبوت کے ڈاکو صحابہ کو پسند ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لڑے، اتنا لڑے 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کس کے لیے جی؟
اور بولو سوئے پڑے ہو ختم نبوت کے لیے نا، ختم نبوت کے لیے۔ اللہ 1200 صحابہ کٹ گئے میرے محمد کے اس تاج کے لیے۔ سینے کھولو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کیا منہ دکھاؤ گے روز محشر، میدان محشر کے اندر حوض کوثر پہ محمد کریم کو کیا منہ دکھاؤ؟ ختم نبوت کا علم سیکھو، فہم سیکھو، اور ان کو ہر جگہ ان کا سٹاپ لگاؤ کہ تمہیں ہم دعوت نہیں دینے دیں گے۔ یقین جانیں سوشل میڈیا کے اوپر اس قدر وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اس قدر، اور اپنے جھوٹے نبی کی دعوت دے رہے ہیں، شاید مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے، ان کو روکے اور ان کی گردنیں اتارے، کیونکہ یہ مرتد ہے، کافر نہیں۔ ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ اکبر، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، اور وہ مرتد بھی اتنے کٹے، اتنے کاٹے صحابہ نے، گردنیں، بازو، ٹانگیں، جسم کے پرخچے اڑا دیے۔ آخر کار ڈر کے قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں اب کیا کریں، قلعے کی دیواریں بڑی اونچی، دروازے بڑے مضبوط، سوچتے رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے پہلے کہا ہماری تاریخ بزدلوں کی تاریخ نہیں۔ برا بن مالک صحابی، اللہ اس سے راضی ہو جائے، کہنے لگا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، اگر یہ تم کر لو نا تو انشاءاللہ یہ قلعہ بھی فتح ہو جائے۔ صحابہ نے کہا کیا ترکیب آئی ہے؟ کہتا ہے مجھے اٹھا کے نا قلعے کی دیوار کے اوپر سے اندر پھینک دو۔ اس قدر دلیر، اللہ اکبر، اندر ہزاروں کا لشکر، اور یہ کہہ رہا مجھے اٹھا کے اندر پھینک دو۔ دنیا اسلام اور دنیا کفر دونوں ہی حیران ہیں کہ یار یہ بندہ کیسا تھا۔ اللہ اکبر، صحابہ نے کیا کیا؟ اسے اٹھایا اور اٹھا کے جناب قلعے کے اندر پھینک دی۔ اکیلا لڑا ہزاروں کے ساتھ، اللہ کی قسم وہ سارے ہی ڈر گئے، یہ کیا بلا آ گئی ہے اوپر سے گری ہمارے اندر۔ لڑتے لڑتے اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا، اللہ اکبر کے نعرے لگے، اور نعرے کے ساتھ ہی خالد ابن ولید اپنا لشکر لے کے گھس گیا۔ اللہ کی قسم سارے کاٹ دیے، سارے کاٹ دیے، کاٹ کے رکھ دیے۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو جائے، اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے، اللہ جنہوں نے اپنی نسلیں لگا دی ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے۔ یا اللہ، ایک دعا، آمین کہو گے؟ اور پی ٹی آئی والے کہو گے؟ آواز کم ہو جائے گی مجھے پتہ ہے۔ اور نون لیگ والے کہو گے؟ پی پی والے کہو گے؟ اب آوازیں کم ہو جائیں گی کیونکہ ہمیں محمدی قبول نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ہمیں سیاسی ہونا قبول ہے۔ جاؤ، جو محمد پہ اپنی سیاسی پارٹی کو فضیلت دے، اللہ کل اسے قیامت کے روز اسی کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ کہو پھر آمین اپنے آپ، کمال کرتے ہو یار۔ جا کوئی بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو، یا اللہ تو اس کو نیست و نابود کر دے۔ باہر سے آواز نہیں آئی؟ کیا سمجھا؟ اس مالک سے بے پرواہ ہو گیا، یہ میرا مالک ہے، پھر ہم کمزور ہیں نا تو کوئی بات نہیں، لیکن جب ہمارے ہاتھ اٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے رب کریم ہمارے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے۔ اللہ اکبر، یہ مارکا سر ہو گیا۔ اس کے بعد ایران و عراق کو بھی خالد ابن ولید نے فتح کیا، اور اس کے بعد ایک واقعہ اور آخری بات میں کرتا ہوں، 5 منٹ رہ گئے۔ جنگ یرموک، یقین جانیں اللہ اکبر، اور بزدلوں کو موت نہیں آنی، بزدلوں کو بھی موت آنی۔ جو بزدل ہے گھر میں بیٹھ جائے، گھر میں نمازیں پڑھے، کوئی فائدہ نہیں اسے، موت تو آنی ہے۔ اور اگر ایسی موت آ جائے جس سے رب کریم مسکرا دے، اللہ اکبر، اور کہہ دے بندے آ جا میں تو اس سے راضی ہو گیا، ایسی موت آ جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ کے لیے آئے جو محمد کریم کے لیے آئے،
اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ جنگ یرموک 3.5 لاکھ رومی اور مقابلے میں تقریباً 50,000 مسلمان، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اور جو میزائلوں ٹینکوں کی طرف دیکھتے ہو کوئی جوڑ بنتا ہے؟ 50,000 ادھر سے 3.5 لاکھ، اللہ اکبر۔ اور ادھر سے جو کمانڈر تھے نا وہ بھی اللہ کے بڑے بڑے ولی تھے۔ یاد رکھو یہ جنگیں وہی لڑا کرتا ہے اور جیتا کرتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہے۔ جس کا کنیکشن نہیں ہے نا وہ بس باتیں اور نظمیں اور ترانے ہی چلتے ہیں اور کچھ نہیں چلتا، ملتا ملاتا 1 انچ بھی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہو۔ اور جس کا تعلق، سبحان اللہ، کمانڈر کون ہے؟ امین امت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ عمر بن عاص، یزید ابن ابی سفیان، امیر معاویہ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، عظیم کمانڈر۔ اور کمانڈر بھی اللہ کی قسم وہ ہیں، ایک مجاہد کا پیالہ گر گیا نہر کے اندر، دریا کے اندر، دریا کی لہریں اسے پرے لے گئے، دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا اللہ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ یہ میرا پیالہ تو واپس نہیں کرتا۔ پیالے کی کیا بات ہے، عام سی چیز تھی، لیکن اس اللہ کے ولی کو پتا تھا کہ میرا کنیکشن بڑا مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے، دریا کی لہریں اس پیالے کو اچھالتے اچھالتے اس کے گھوڑے کے قدموں میں لے گئے۔ میرا رب پھر ان اللہ کے ولیوں کو ایسے نہیں چھوڑتا۔ بہت بڑا لشکر، خالد ابن ولید آگے بڑھے، ابو عبیدہ ابن جراح نے خط لکھ دیا پیچھے امیر صاحب کو، لشکر تھوڑا ہے کوئی کمک اور بھی بھیج دیں۔ جناب عمر نے کیا لکھا؟ پھر لکھا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا لشکر بھیج رہا ہوں، نہ تمہیں نظر آئے گا نہ کافروں کو نظر آئے گا، جاؤ، میرے پاس کوئی فوج نہیں، میں وہی بھیج رہا ہوں جو بدر میں تمہاری مدد کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ خالد ابن ولید آگے بڑھے، کمانڈر اکٹھے ہوئے، فیصلہ طے پایا کہ ہم 5 جرنل ہیں، ہر روز ایک بندہ کمانڈنگ کرے گا۔ خالد ابن ولید نے مشورہ دیا، سب نے مانا۔ خالد ابن ولید نے کہا آج پہلے دن میں کمانڈنگ کروں گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، آگے بڑھے۔ دشمن مقابلے میں کون ہے؟ باہان، بڑا عظیم کمانڈر ان کا، 3.5 لاکھ لشکر کا کمانڈر۔ آگے بڑھا، آگے دیکھا صحابہ کی پگڑیاں پھٹی ہوئی، اللہ اکبر، کپڑے پھٹے ہوئے، جوتے دیکھے تو ایک جوتا ہے دوسرا نہیں ہے، اگر دونوں ہیں تو دونوں پھٹے ہوئے، اگر کسی کے دونوں ہیں تو اس کو ٹاکیاں ماری ہوئی، ہونٹ دیکھے خشکی سے پھٹے ہوئے، گال دیکھے گرمی سے جلے ہوئے۔ دیکھ کے ہنسنے لگا اور کہتا ہے لگتا ہے تمہیں بھوک اور نانگ نے گھر سے نکالا ہے، بھوک کی وجہ سے نکلے ہو، چلو ایسے کرو تم میں سے ہر ایک کو 10 دینار دیتا ہوں، غلہ لوڈ کر کے دیتا ہوں، کھانے کو بہترین مال دیتا ہوں اور پہننے کو لباس دیتا ہوں، مجھ سے لو اور واپس چلے جاؤ، اگر بھوک لگے اگلے سال پھر آ جانا، پھر تم کو دے دوں گا، تم بھوکے ہو اس لیے لڑنے آئے ہو۔ بھکاریوں، سیاست دانوں، بھکاریوں، یقین جانے آج سے یہی پوزیشن، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا بھوکے ہو، آج بھی امریکہ کہتے ہو بھوکے ہو، یہ لو ڈالر، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی گل ہی نہیں، ڈالروں کے بھوکے ننگے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہمیں کیا سمجھ لیا۔ خالد ابن ولید کا وہ جواب ساری دنیا کے حکمرانوں کے لیے کیا کہا بہان جو تو سمجھ رہا ہے اس لیے ہم نہیں آئے، تو نے غلط سمجھا، غلط سوچا، ہم پتہ ہے کس لیے آئے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے
کہ رومیوں کا خون بڑا مزیدار ہے، ہم تو تمہارا خون پینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! 3.5 لاکھ فوج کا جنرل اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہمیں پتا چلا رومیوں کا خون بڑا مزیدار ہے، ہم تو تمہارا خون پینے کے لیے آئے ہیں، اور ساتھ ہی کہا او میرے لشکر کے جوانوں، تجھے جنت کی فضائیں یاد کر رہی ہے۔ گھوڑے کو ایڑی ماری، تلوار لے لائی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر لگایا۔ لشکر میں یقین جانے صحابہ کہتے ہیں بجلی کی طرح خالد ابن ولید گھسے ان کے لشکر میں۔ ایک صحابی آگے بڑھا، کہتا ہے ہم تو دور کفر میں اس وقت کبھی موت سے نہیں ڈرے تھے، اب تو پھر محمد کے پیروکار۔ 200 صحابہ لیے گھس گیا۔ اللہ اکبر! ایک بڑا کہتا ہے جاؤ میرے محمد کو پیغام دے دینا کہ آج زندہ واپس نہیں آؤں گا، بلکہ آج میں خود اپنا پیغام محمد رسول اللہ پہ لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر! صحابہ ایسے لڑے، اللہ کی قسم شام تک 1,20,000 رومی کٹ چکے تھے۔ 1.25 لاکھ رومی کاٹ دیے، اور صبح طلوع فجر تک خالد ابن ولید اور اس کے یاروں نے اور ان 5 کمانڈروں نے مل کے اللہ کی قسم صبح طلوع فجر تک رومیوں کے خیموں کے آگے تلواریں لے کے کھڑے۔ فتح ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ تھے وہ مسلمان، اللہ اکبر! دلیروں کی تاریخ ہے تمہاری، بزدل نہ بنو، موت آ کے رہنی اللہ کی قسم۔ اللہ نے موقع دیا اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے احکامات اس کو نافذ کرنے کا اور اس کے راستے میں اپنی جانیں لٹانے کا۔ انشاءاللہ ہم لٹا دیں گے انشاءاللہ۔ کیا خالد کو موت پھر میدانوں میں آئی؟ اللہ اکبر! وہ عظیم جرنیل، موت سے نہیں ڈرنا، موت آ کے رہنی ہے بھائی جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ خالد ابن ولید اتنی جنگیں کہتا ہے میں نے لڑی، شاید مجھے صحیح گنتی یاد نہیں، میرے جسم کا آگے اور پیچھے کوئی ایسا حصہ نہیں ہے سر سے پاؤں تک جہاں تیر، نیزہ، تلوار نہ لگی ہو۔ پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اپنے خیمے میں پڑے ہوئے شام کے اندر رو رہے تھے۔ کہتے ساری زندگی کوشش کی کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، لیکن شہید نہیں ہو سکا۔ اپنے خیمے میں پڑے رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے جاؤ دنیا کے بزدلوں کو بتا دو اگر موت میدان جہاد کے اندر آتی تو خالد ابن ولید کب کا شہید ہو چکا تھا۔ موت جب رب نے چاہی وہ تب بھی آئے گی، یہ نہیں کہ کسی کے مارنے سے ہم مر جائیں گے۔ اللہ اکبر! جس کو رب نہ مارے اسے کوئی مار سکتا۔ آخر خالد ابن ولید شہادتین پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو دنیا سے چلے گئے، اور ورثے میں پتہ کیا تھا؟ اپنا گھر بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بینک میں بھی کچھ پیسے ہیں، اچھی نوکری، پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں قاری صاحب دعا کر دو، مر گئے تھا۔ اور یہاں خالد ابن ولید جب دنیا سے رخصت ہوئے، وراثت نکالی گئی، ایک تلوار اور ایک گھوڑا۔